الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المطهرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وقال عليه السلام تنظفوا فإن الإسلام نظيف أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ پیر کی خصوصی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں وضو کا مسنون طریقہ بتایا گیا تھا۔ ایک ہوتا ہے ہاتھ منہ کو دھونا اور ایک ہوتا ہے وضو کرنا۔ قرآن و حدیث میں جو فضیلتیں بتائی گئی ہیں وہ تمام کی تمام فضیلتیں وضو کرنے پر حاصل ہوتی ہیں، ہاتھ منہ کو دھونے پر حاصل نہیں ہوتی۔ وضو کی فضیلتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر حصے سے گناہ کو ختم فرماتے۔ کوئی آدمی ہاتھ منہ دھو لے تو اس قسم کی کوئی فضیلت حدیث کی کتابوں میں اس شخص کے لیے موجود نہیں ہے۔ حدیث میں جو فضیلتیں ہیں وہ وضو کے لیے ہیں، اور وضو میں بھی اس وضو کے لیے ہے جو وضو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو، جس کی تفصیل گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں غسل کا مسنون طریقہ عرض کروں گا۔ غسل کا مسنون طریقہ عرض کرنے سے پہلے وضو کا جو طریقہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بڑی تفصیل سے عرض کیا تھا، 2-4 منٹ میں مختصراً طور پر اس کو عرض کرتا ہوں تاکہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں پھر سے تازہ ہو جائیں، اور اگر کسی قسم کی غلطی مجھ سے ہو رہی ہے یا آپ سے ہو رہی ہے تو اس کی روشنی میں ہم اپنی غلطی کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کریں۔ جب کوئی آدمی وضو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ اونچی جگہ بیٹھے، قبلہ رخ بیٹھے۔ بیٹھتے ہی سب سے پہلے نیت کرے، اے اللہ میں آپ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وضو کرتا ہوں، اپنے جسم سے ناپاکی دور کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ یہ وضو کی نیت ہے۔ اس نیت کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھوں میں پانی لے، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ گٹوں سمیت دھوئے، اور ہاتھوں کو دھوتے ہوئے داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں بھی خلال کرے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں بھی خلال کرے، اور وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھے، مختصر یا مکمل پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر بسم اللہ والحمد للہ پڑھے، جو آپ کو آسانی سے یاد ہو آپ اس کو پڑھیں۔ گزشتہ پیر میں نے مجلس میں آپ کو بتایا تھا
جو کوئی مسلمان بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کر دعا کرتا ہے، ان جملوں کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک اس مسلمان کا وضو باقی رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے اعمال نامے میں اجر و ثواب لکھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا وضو 4 گھنٹے تک باقی رہا تو 4 گھنٹے تک اجر و ثواب مسلسل لکھتے چلے جائیں گے۔ پھر جب کبھی آپ کو وضو کرنے کی ضرورت پڑے تو پھر آپ وضو کریں، اس وضو کے اندر دعا پڑھیں، بسم اللہ والحمد للہ۔ اس کے بعد مسواک کرنا ہے۔ اگر مسواک موجود نہ ہو تو پھر آپ کو انگلی کے ذریعے شہادت کی اپنے منہ کی اچھی طرح صفائی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا ہے، اور اس کلی کے اندر پانی کو اپنے منہ میں لے کر اچھی طرح اس کو گھمانا بھی ہے، غرغرہ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ روزے سے نہ ہوں، اگر روزے کی کیفیت کے ساتھ ہو تو پھر غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ روزے میں اندیشہ ہوتا ہے کہ غرغرے کی صورت میں پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ پھر اس کے بعد اپنی ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے میں سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنا ہے۔ بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے، اس چھوٹی انگلی کو اپنے ناک کے دونوں سوراخ میں داخل کر کے اس کی صفائی کرنا ہے، اور اسی بائیں ہاتھ سے اپنی ناک صاف کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر پیشانی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی اس لو سے دوسری طرف کی لو تک، درمیان کا جتنا حصہ ہے اس پورے حصے سے اپنے چہرے کو دھونا۔ پہلی مرتبہ جب پانی ڈال کر دھوئیں گے، پانی ڈالیں گے تو دوسری مرتبہ اپنے چہرے کو اچھی طریقے سے ملیں گے، اور چہرہ دھوتے ہوئے داڑھی کے اندر بھی پانی پہنچانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر اپنی داڑھی کو اس پانی کو پہنچائیں، پھر اس کے بعد اس 3 مرتبہ کے درمیان میں اپنی داڑھی کا خلال کریں۔ داڑھی کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر انگلیاں اس طرح داخل کرتے رہیں، نکالتے رہیں۔ اور جو خلال کریں گے، ہاتھ کا پچھلا حصہ آپ کی طرف ہو اور سامنے کا جو حصہ ہتھیلی ہے یہ سامنے کی طرف ہو، یہ خلال۔ 3 مرتبہ ہاتھ دھونے سے فارغ، چہرہ دھونے سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنیوں سمیت دھونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی نل سے لے کر آپ اس پانی کو اس طرح کریں گے، جب پانی نیچے آئے گا اس ہاتھ میں تو بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہوئے کوہنیوں تک پھراتے ہوئے پھر اس ہاتھ کے پانی کو انہی انگلیوں کے راستے سے نیچے گرانا۔ انگلیوں سے پانی لینا اور پھر انہی انگلیوں سے اس پانی کو گرانا۔ عام طور پر ہم لوگ جو کرتے ہیں وضو کرتے ہوئے وہ الٹا وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوئے نل کے نیچے کوہنی کو رکھتے ہیں، یہاں سے دھوتے ہیں۔ یہ نہیں، یہ ہاتھ دھونا ہے، یہ وضو کا ہاتھ دھونا نہیں ہے۔ وضو کے اندر جو ہاتھ دھونا ہے، پانی لے کر اس طرح آپ پانی نیچے کرنا، جب پانی آئے تو بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے کوہنیوں سمیت اس پانی کو دھوتے ہوئے انگلیوں کی طرف لانا، 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد اپنے پورے سر کا مسح کرنا۔ سر کا مسح کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں۔ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو تر کریں گے،
تر کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو الگ رکھیں گے۔ اب یہ جو انگلیاں ہیں بالکل پیشانی کے جو ابتدائی بال ہیں اس پر رکھیں گے، اور آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ آپ کی کنپٹیوں پر ہوں گی۔ اب اپنے تر ہاتھ کو، گیلے ہاتھوں کو اسی طرح پورے سر کو شامل کرتے ہوئے بال کے پچھلے حصے تک، جہاں گردن تک بال ہیں وہاں تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی دونوں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلیاں ہیں اس کو کانوں کے سوراخ میں ڈالیں گے، بس۔ پھر اس کے بعد شہادت کی جو انگلی ہے اس انگلی سے کانوں کو سلوٹوں میں گھمائیں گے اوپر سے نیچے کی طرف۔ اب یہ جو کانوں کے اندر سلوٹیں ہیں اس میں سے گھماتے ہوئے آپ اس کو نیچے لائیں گے۔ پھر جو انگوٹھے ہے اس سے کان کے پچھلے حصے پر مسح کریں گے۔ اب جو ہاتھ کا پچھلا حصہ ہے انگلیوں کا اس کو گردن پر بس اس طرح پھرائیں گے، بالکل بال کے نیچے جو حصہ ہوتا ہے پیچھے اس کو گردن کہتے ہیں، بس ختم۔ اور وضو کے شروع میں تو ایک دعا پڑھنا ہے، وضو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا، یا بسم اللہ والحمدللہ کی فضیلت میں نے بتائی۔ ایک دعا ہے وضو کے درمیان پڑھنے کی، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ دھونے کے بعد، کلی کرنے کے بعد، چہرہ دھوتے وقت۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میرے گھر میں کشادگی عطا فرما، میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اتنی پیاری دعا ہے، انسان کی زندگی کی جتنی جد و جہد ہوتی ہے وہ یا تو مکان کے لیے ہوتی ہے یا روزی کے لیے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی دعائیں دی کہ جن دعاؤں میں اللہ کے نبی نے انسانی زندگی کی جملہ ضرورتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا مختصر سے الفاظ میں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ کے یہاں نجات اسی وقت ممکن ہے جب ہماری مغفرت ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کے موقع پر، وضو کے موقع پر جو دعا سکھائی اس کا پہلا جملہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ دوسرا جملہ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما، میرے گھر کو وسیع اور کشادہ فرما۔ اور تیسرا جملہ ہے وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرما۔ پھر اس کے بعد دونوں پیر دھونا، اور پیر کے دھونے کا طریقہ یہ ہے آپ اوپر سے پانی ڈالیں کو پنڈلی ٹخنوں سمیت، پانی ڈالنے کے بعد سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالیں، بائیں ہاتھ سے اس کے بعد اپنے پورے پیر کو ملیں۔ پھر دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس چھوٹی انگلی سے دائیں پیر کی چھوٹی انگلیوں کے درمیان مسح کریں، خلال کریں، پہلے چھوٹی انگلی، اس کے بعد کی انگلی، پھر اس کے بعد کی انگلی، پھر انگوٹھے پر ختم کریں۔ اس طرح اپنے پیر کو 3 مرتبہ دھوئیں۔ پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئیں، اور بایاں پیر بھی اوپر سے پانی ڈالیں پہلی مرتبہ نیچے تک، اور پھر اس پانی کو جو آپ نے پیر گیلا کیا ہے اپنے ہاتھ سے رگڑیں اور پھر انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ اب جو خلال بائیں پیر کا ہوگا وہ انگوٹھے سے ہوگا اور چھوٹی انگلی پر ختم ہوگا۔ اس طرح 3 مرتبہ بایاں پیر دھوئے۔ جب آپ اس طرح وضو کریں گے تو یہ مسنون وضو کہلاتا ہے۔ وضو ختم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا یہ ہے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले शहादतैन पढ़ना, फिर उसके बाद दुआ पढ़ना। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से फरमा, ऐ अल्लाह मुझे साफ सुथरे पाकीज़ा लोगों में से फरमा। ये वज़ू का मसनून तरीक़ा है जो गुज़िश्ता सबक में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। आज की मजलिस में गुस्ल का मसनून तरीक़ा। गुस्ल के मसनून तरीक़े के अंदर पहली बात यह है कि जब आप गुस्ल के लिए बैठें तो सबसे पहले ये नीयत करें, ऐ अल्लाह मैं आपकी रज़ा और खुशनुदी के लिए गुस्ल करता हूँ और अपने जिस्म से नापाकी दूर करने, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। ऐ अल्लाह मैं आपकी रज़ा और खुशनुदी के लिए गुस्ल करता हूँ और अपने जिस्म से नापाकी दूर करने, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करता हूँ। नीयत करें, उसके बाद वज़ू करें। वज़ू यही जो मसनून तरीक़ा वज़ू का जो मैंने बताया, बिल्कुल इसी के मुताबिक आप वज़ू करें। जब आप गुस्ल करने के लिए हमाम खाने में बैठे हैं तो अब इसकी दो शक्लें हैं। या तो आपने अपने जिस्म के पूरे कपड़े उतार दिए या आपने सिर्फ ऊपर की बनियान उतारी, तहबन पहने हुए हैं। दो ही शक्लें होती हैं। अगर आप तहबन पहने हुए हैं तो फिर गुस्ल खाने के अंदर वज़ू करते हुए उन दुआओं को पढ़ सकते हैं। और दूसरी शर्त उलमा ने ये बयान फरमाई, वो जो गुस्ल खाना है वो पाक व साफ़ हो। एक आप कपड़े पहने हुए हों तहबन, और दूसरा वो गुस्ल खाना पाक व साफ़ हो। तो वज़ू करते हुए आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं, वो तमाम दुआएं भी पढ़ सकते हैं, दरमियान की भी और आखिर की भी दुआ। अगर आपने अपने जिस्म के पूरे कपड़े उतार दिए हैं तो अब इस नंगे हालत में अल्लाह का नाम लेना बेअदबी है, इसलिए आप दुआएं नहीं पढ़ेंगे। दुआएं पढ़े बगैर आप खाली वज़ू करें अगर आपके जिस्म पर कोई कपड़ा न हो। तो गुस्ल में पहली चीज़ है नीयत करना, दूसरी चीज़ है वज़ू करना। फिर इसके बाद अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अब ये जो पानी बहाना है इसके दो तरीक़े हैं नहाने के। एक तरीक़ा है बाल्टी से जग में पानी लेकर नहाना, दूसरा तरीक़ा है शावर से नहाना। आप बाल्टी से लेकर जग में पानी लेकर नहा रहे हैं तो सबसे पहले पानी को अपने सर के ऊपर डालना, एक 2-3 लोटे पानी सर के ऊपर डालना, और डालने के बाद चंद सेकंड इंतज़ार करना कि ऊपर का जो पानी है वो बहते हुए आपके जिस्म से नीचे आ जाए। फिर उसके बाद आपकी जो दाहिनी तरफ है, इस दाहिनी तरफ एक 3 लोटे पानी डालना। फिर उसके बाद आपकी बाईं तरफ 3 लोटे पानी डालना ताकि आपका मुकम्मल जिस्म भीग जाए। फिर इसके बाद इस जिस्म को मलना, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, अपने सर से आपके चेहरा, गर्दन, पीठ वगैरह, सीना, पेट और आपके हाथ पिछली तरफ पीठ में जहाँ तक जाते हों, फिर रानों से फिर नीचे तक, अपने पूरे जिस्म को ऊपर से नीचे तक मलना। फिर उसके बाद दाहिनी तरफ, अब यहाँ से फिर बाईं तरफ, ऊपर से नीचे, दाएं से
बाएं, अपने जिस्म को मलना। जिस्म को मलने के बाद अगर आपको साबुन की ज़रूरत है तो साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, शैम्पू की ज़रूरत है तो शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया तो फिर दूसरी मर्तबा अपने पूरे जिस्म पर पानी डालना। तरतीब यही है, सबसे पहले चंद लोटे आप सर पर डालेंगे, फिर उसके बाद दाहिनी तरफ डालेंगे, फिर बाईं तरफ डालेंगे। फिर पानी डालने के बाद फिर एक मर्तबा अपने जिस्म पर थोड़ा सा रगड़ लेना ताकि जिस्म पर कहीं साबुन वगैरह कुछ भी हो तो वो चला जाए। फिर इस मर्तबा की दूसरी मर्तबा की सफाई के बाद फिर पानी को 3-3 मर्तबा डालना सर पर, दाहिनी तरफ फिर बाईं तरफ। इस तरह अपने जिस्म को मल कर 3 मर्तबा धोना, ये फ़र्ज़ है। इस तरह धोना कि जिस्म में बाल बराबर जगह भी सूखी बाकी न रहे। गुस्ल से फारिग होने के बाद जिस्म पोंछना। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर पर अल्लाह की अरबों खरबों रहमतें, खुदा के लाखों दुरूद व सलाम हो कि आपने अपनी उम्मत के लिए इतनी बेहतरीन सहूलत के रास्ते दिए कि अफसोस की बात यह है कि उम्मत न उनको हासिल करती है न उनकी कदर करती है। कि गुस्ल से फारिग होने के बाद अब मरहला आता है जिस्म को पोंछने का। इस सिलसिले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सुन्नतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म पोंछा भी है और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल करके ऐसे ही अपने आप को छोड़ भी दिया, यानी जिस्म नहीं पोंछा। अब सर्दी के जो दिन होते हैं, इसमें ठंड लग रही होती है गुस्ल के बाद, तो अब आप टुवाल लेकर जब जिस्म पोंछ रहे हों तो ये नीयत करें कि मेरे आका गुस्ल के बाद अपने जिस्म को पोंछा करते थे, मैं आपका उम्मती अपने जिस्म को पोंछ रहा हूँ। आप जिस्म को पोंछ रहे हैं, इस नीयत की वजह से आपको सुन्नत का सवाब भी मिल रहा है। गर्मी के जो दिन होते हैं, इन दिनों के अंदर तबीयत ठंडक को चाहती है, तो आप गुस्ल करने के बाद बिल्कुल अपने आप को खुला छोड़ दें ऐसे ही, और आप कहें कि मेरे आका कभी गुस्ल के बाद पोंछा नहीं करते थे, मैं भी अपने आका की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने जिस्म को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। और गुस्ल खाने में दाखिल होने और बाहर निकलने की कोई मखसूस दुआ है क्या? इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में लिखा है, बैतुल खला में दाखिल होने और बाहर निकलने की जो दुआ है वही दुआ वज़ू खाने में दाखिल होने और बाहर निकलने की है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल ख़बाइस। या तो आदमी वज़ू खाने में दाखिल होते हुए बाहर बिस्मिल्लाह पढ़े, या साथ में इसको भी पढ़ना चाहे तो दुआ पढ़ सकता है। और जब वो गुस्ल से फारिग होकर बाहर आए तो फिर बाहर आने के बाद गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ये दुआ है। और जिस तरह गुस्ल खाने में दाखिल होते वक़्त हुक्म यह है कि आदमी बायां पैर लेफ्ट पहले रखे, फिर उसके बाद दाहिना पैर रखे। इसी तरह वज़ू खाने में दाखिल होने, गुस्ल खाने में भी दाखिल होने के मौके पर बायां पैर पहले रखे, उसके बाद दाहिना पैर रखे। जब आप गुस्ल से फारिग हों तो बाहर निकलते हुए पहले सीधा पैर रखें, फिर बायां पैर रखें। मस्जिद में दाखिल होने के मौके पर तालीम और अदब यह है कि मस्जिद में दाखिल हो रहा है तो सीधा पैर पहले रखे, मस्जिद से निकल रहा है तो बायां पैर पहले रखे। अब सवाल यह है
کہ مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی جو ترتیب ہے بالکل اس کی الٹ ترتیب ہے بیت الخلا اور غسل خانے میں داخل ہونے کی۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے سیدھا پیر، بیت الخلا یا غسل خانے میں داخل ہوتے وقت بایاں پیر، مسجد سے نکلتے وقت بایاں پیر، غسل خانے سے نکلتے وقت داہنا پیر۔ ترتیب بالکل الٹ ہے، اس میں تھوڑی سی حکمت ہے، بس وہ عرض کر کے آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا پیر پہلے کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آدمی اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنا سیدھا پیر خدا کے گھر میں رکھے۔ مسجد میں داخل ہونا یہ اچھی چیز تھی تو اس لیے سیدھا پیر تھا۔ مسجد سے نکلنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ مسجد یا خدا کا گھر اللہ کی رحمتوں اور سکینتوں کے نزول کی جگہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین میں سب سے بہترین مقام اللہ کا گھر ہے، روئے زمین میں سب سے بدترین مقام بازار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ نے نماز پڑھ لی، اب جا کہاں رہے ہیں؟ بازار کی طرف، تو بدترین جگہ جا رہے ہیں، تو اس لیے حکم ہے کہ جب مسجد سے باہر قدم رکھو تو بایاں پیر پہلے رکھو۔ غلط جگہ جا رہے ہیں، بدترین جگہ، تو وہاں پر خیر و برکت والا داہنا قدم نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے بیت الخلا اور وضو خانہ، غسل خانے پر۔ بیت الخلا اور غسل خانے کے اندر یہ ہے، بے شک 1 نمبر ہو 2 نمبر ہو، یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کو اس سے سابقہ پڑتا رہتا ہے اور آدمی اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے۔ بیت الخلا وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبیث جنات و شیاطین کا اڈا اور مرکز ہے۔ آدمی کی ضرورت ہے اور آدمی کو جانا بھی ضروری ہے وہاں پر، تو اسی لیے اب وہ جگہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا جائیں تو بایاں پیر پہلے رکھیں۔ جب آپ ضرورت سے فارغ ہو گئے، اب وہاں سے باہر نکل رہے ہیں، تو بیت الخلا سے نکلنا یہ بڑی اچھی چیز ہے، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلا سے باہر نکل رہے ہوں تو سیدھا پیر پہلے رکھیں، اس لیے کہ آپ گندی جگہ سے نکل کر خیر اور اچھی جگہ کی طرف باہر آ رہے، یہ ہے لاجک۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھیں، اور جو پیارے آقا نے جو ہمیں باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر وضو کریں گے، غسل کریں گے، تو پھر وضو اور غسل کے فضیلتیں اور اس کا اجر و ثواب ہم سب کو حاصل ہوگا۔ غسل کا جو مسنون طریقہ ہے، اگر آپ اس طریقے کو پیش نظر رکھیں گے تو اس غسل کے نتیجے میں آپ کے جسم سے پورے گناہ، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ جھڑاتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے اور آپ کو وضو اور غسل کا مسنون طریقہ یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اٹیچ ہے، اب وہ اٹیچ میں بھی دیکھنا ہے دیوار ہے یا نہیں ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے ایک ہی جگہ ہوتی ہے لیکن بیت الخلا کے بعد ایک دیوار لگا دیتے ہیں، پھر اس طرف دیوار کے اس طرف غسل خانہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی پارٹیشن ہے تو پھر آپ اس کو علیحدہ اس کو علیحدہ کاؤنٹ کر کے وہاں پر وضو کرتے ہوئے دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہی ہے
मुकम्मल हिस्सा वज़ू का भी और गुस्ल का भी दरमियान में किसी किस्म का कोई पार्टीशन मौजूद नहीं है, तो फिर ऐसे वक़्त में अपने वज़ू, अपने गुस्ल खाने को और अपने बैतुल खला को पाक व साफ़ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर भी आप वज़ू भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर वो सब चीज़ साथ रहने की वजह से बेहतर है कि आप दुआ ना पढ़ें, या बहुत कुशादा है तो दुआ पढ़ सकते हैं, लेकिन वो डिस्टेंस अगर मुख्तसर है तो बेहतर है कि ना पढ़ें। हाँ, शवर से नहाने का मसनून तरीक़ा ये है कि बिल्कुल जिस तरह आप लोटे से पानी लेंगे, सर पर पहले डालेंगे, उसी तरह शवर में भी दो तरह का होता है, एक हाथ का होता है, एक ऊपर लटका हुआ होता है। अगर हाथ का शवर हो तो जब आप नहाना शुरू करें तो सबसे पहले अपने सर पर रखें, या लटका हुआ है तो भी उसके नीचे ठहर कर सबसे पहले अपने सर से पानी को बहाएं नीचे तक। जब आपके सर से नीचे तक पानी बह गया तो फिर उसके बाद आप ज़रा, ऊपर का शवर है तो आपको खुद पलटना पड़ेगा, हाथ का शवर रहे तो फिर आप सर से फारिग होने के बाद दाहिनी तरफ अपने उस शवर को रखकर इस हिस्से को धो सकते हैं। फिर उसके बाद बाईं तरफ बिल्कुल से। फ़र्क इतना है कि हाथ का शवर हो तो बैठे बैठे आप उसी को इधर उधर कर सकते हैं, और अगर ऊपर का शवर हो तो वो तो नहीं हलेगा, आपको हलना पड़ेगा। अल्लाह ताला जिन बातों को हमने जाना और समझा है उसके मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए। नौजवानों की तरफ से मुख्तसर से